الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد. لذیذہ پکوان یا لذیذہ ہوٹل کے لذیذ مالکان گرامی اور آج کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آنے والے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ آیہ مبارکہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے اور پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اگر یہ سمندر جن کو اوشنز کہتے ہیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، مداد عربی زبان میں انک کو کہتے ہیں، روشنائی بن جائیں. اور بعض جگہ ہے کہ یہ روئے زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو یہ سمندر بھی خشک ہو جائیں گے اور قلم بھی ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اور اگر ان جیسے اور سمندر اور ان سارے درختوں جیسے اور درخت پیدا ہو جائیں اور ان کی بھی قلمیں اور سمندروں کی روشنائی بنا لی جائے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا ساری کائنات کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو جتنا آپ جانتے ہیں اتنی ہی تعریف کر پائیں گے، اس سے آگے تو نہیں کر پائیں گے. اس لیے غالب نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزنا گذاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است.
کہ جو کسی کو جانتا ہے تو وہی تو بتائے گا۔ تو غالب نے کہا تھا کہ میں نے تاجدار کائنات کی کمال ثنا کو رب ذوالجلال پر چھوڑ دیا، کیونکہ میرا یا کسی اور کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کمال ثنا کر سکے، کیونکہ وہی ایک ذات پاک تو ہے جو اپنے حبیب کے مقام کو جانتی ہے، تو جو جتنا جانتا ہے وہ بتائے گا۔ مثلا کوئی بلند پہاڑ ہو اور ہم نیچے ہوں تو ہم صرف چوٹی تک نظر جائے گی، اس طرف کیا ہے، گہرائیوں میں کیا ہے، پہنائیوں میں کیا ہے، اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کو گرد و پیش نظر آ سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی نہ کوئی مقام کا احاطہ کر سکتا ہے، جب مقام کا نہیں کر سکتا تو حق کے ثنا کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے حضور نے بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اسماء گرامی تھے اور دونوں قرآن مجید میں ہیں، ایک تو محمد اور ایک احمد۔ محمد کے معنی ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، کثرت سے تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَإِذَا حَمِدَنِي رَبِّي فَأَنَا مُحَمَّدٌ وَإِذَا حَمِدْتُ رَبِّي فَأَنَا أَحْمَدُ۔ جب میرا رب میری تعریف کرتا ہے تو میں محمد ہوتا ہوں، اور جب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں تو میں احمد ہوتا ہوں۔ تو رب کو جتنا آپ نے جانا پوری کائنات مل کر بھی نہیں جان سکتی، اور شاہکار رسالت کو تو بنانے والا رب ذوالجلال ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے حضور نے رب ذوالجلال کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہم انت اثنیت لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے خالق و مالک، اے رب ذوالجلال، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیری کمال ثنا وہی ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی فرما دی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کی ثنا کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی کمال ثنا وہ ہے جو رب ذوالجلال نے آپ کی فرما دی۔ اس میں سے ایک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے رسول کریم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو دکھ میں، درد میں، کرب میں، رنج و الم میں، مشقت میں، تکلیف میں دیکھنا، اس پر دل کا بسیج جانا، رقیق ہو جانا، نرم ہو جانا، اور پھر اس تکلیف کا ازالہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو
قلب سے اور اس سے پاک ہے، تو اللہ کی ذات کے لیے رحمت کے معنی یہ ہے کہ ساری دکھی مخلوق کے دکھوں کا ازالہ کرنا، یہ رحمت ہے۔ اور رحمت للعالمین کے معنی ہے کہ راحمن للعالمین، کہ اے رسول ہم نے آپ کو عالمین پر رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اب رحمت کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ آپ میں سے کوئی دکھی ہے یا کسی کرب میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی خواہش ہے، تو کوئی اس کو جانے گا تو تکلیف کا ازالہ کرے گا نا۔ اگر کسی کو کسی کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ازالہ کرے گا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں سزاوار ہیں اس پروردگار کے لیے، اس کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اور رب کہتے ہیں اسی سے تربیت بنا ہے، تو رب کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے نقطۂ آغاز سے لے کر گریجولی تدریج کے ساتھ گرو کر کے نشو و نما دے کر بڑھا کر مرتبہ کمال تک پہنچا دینا۔ مثلا ہم آپ اس وقت جس فارم میں ہیں، وہ چاہتا تو کن فرماتا، اور کن فرمانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ چاہتا اور اس کا ارادہ ہوتا تو اسی حالت میں آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے قطرے سے شروع کیا اور پھر نشو و نما دے کر اس مقام تک پہنچایا اس رب کریم نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ جب ماں کے رحم میں، بطن میں اس کا وجود تشکیل پاتا ہے تو 120 دن میں جا کر اس میں جان پڑتی ہے، پھر آگے مراحل ہوتے ہیں۔ تو اپنے لیے رب العالمین فرمایا، اپنے حبیب کے لیے رحمت للعالمین فرمایا، تو عالمین کے لیے آپ رحمت تب بن سکتے ہیں کہ جب عالمین کے احوال آپ کو معلوم۔ فرض کریں کہ آپ میں سے کسی کو 100، 200، 1000، $500 کی ضرورت ہے، اور یہ لذیذہ والے دے سکتے ہیں اور ہیں بھی بڑے مہربان، لیکن اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے کریں گے؟ تو پہلی رحمت کا پہلا تقاضا کہ احوال کو جاننا، حالت کو جاننا، ضرورت کو جاننا۔ تو نبی عالمین کے ہر ذرے کے لیے رحمت تب بن سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کے احوال پر آپ کو مطلع فرمایا ہو۔ اب اگر آپ کو ضرورت ہے $1500 کی، اور یہاں کسی کو معلوم بھی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، مگر وہ اس ضرورت کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو رحمت بن سکتا ہے؟ نہیں بنے گا، جانتا ہے۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کی طلب کو،
پورا کرنے پر قادر بھی ہو اور ہر ایک کی دکھ اور درد کو جانتا ہو اور اس کے دور کرنے پر قادر بھی ہو، ہر ایک کے درد کا درما کرنے پر قادر بھی ہو۔ تو پھر اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رب ہیں تو پھر عالمین کے احوال بھی جانتے ہیں اور اللہ نے ان پر مطلع بھی کیا ہے اور ان کے درد کا درما بھی آپ کے پاس ہے۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کا دکھ کسی کو معلوم ہو، وہ اس کو دور بھی کر سکتا ہو لیکن ریچ میں نہ ہو۔ مثلا آپ کوئی بندہ سعودیہ میں کہیں کسی جیل میں پڑا ہے، اس کا کوئی عزیز ہے، وہ اپنے ملک میں اپنے وطن میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے لیکن ریچ نہیں ہے۔ اگر ریچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے تو دکھ دور ہو جائے گا۔ تو تیسرا معنی اس کی تکمیل کا یہ ہے کہ رسائی بھی ہو۔ تو اگر آپ کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہیں تو پھر معنی یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کے احوال کو، طلب کو، مشکلات کو بھی جانتے ہیں، اس کا درما بھی آپ کے پاس ہے اور رسائی بھی آپ کے پاس ہے، وہ اختیار بھی آپ کے پاس ہے، وہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو پھر آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ امام اہل سنت نے لکھا کہ حضور نے خود فرمایا کہ الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور حبیب کے معنی محبوب کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ محب ہوا اور حضور محبوب ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ محبوب جو چاہے محب اس کو عطا کرے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں عطا کیا تو پھر اس کے معنی ہے کہ محب کے پاس نہیں ہے، لیکن محب تو رب العالمین ہے، محب تو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے پاس نہیں تو کس کے پاس ہوگا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ معلوم بھی ہے، سب کچھ ہے بھی، لیکن لینے والے کا ظرف چھوٹا ہے، تو وہ ظرف بنانے والا بھی رب العالمین ہے، تو کیا وہ اپنے محبوب ہی کو ناقص بنائے گا؟ جبکہ کائنات اتنی کامل اس نے بنائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دینے والا بھی با کمال ہے، ہر چیز دینے پر قادر بھی ہے اور لینے والا بھی با کمال ہے۔ اور اسی لیے حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا تھا کہ ما احسن کا، ما اجمل کا، ما اکمل کا، کہ پیارے حبیب آپ کے رب کریم نے آپ کو کتنا حسین بنایا، کتنا جمیل بنایا، کتنا کامل بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے ماورا اور پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا بنانے والے نے بنانے سے پہلے پوچھا کہ پیارے حبیب بتاؤ کیسا بناؤ، آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا، جیسا آپ نے چاہا آپ نے بنایا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ
بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو آپ ایک امریکہ کیا پوری کائنات کی ملکیت بھی کہیں کہ اس جیسی 10 اور ہو جائے۔ تو جب اللہ پاک نے کامل بنا دیا تو پھر ہر جہت سے کامل بنا دیا۔ اب پھر یہ اپنی کسی کی بد نصیبی ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ کو اپنے پیمانوں سے ناپے۔ اللہ پاک نے تو پیمانہ اس کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسولوں کی جماعت ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ بعض سے افضل ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ادنا ہے، ادنا کوئی بھی نہیں ہے، سارے اعلیٰ ہیں۔ کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، پھر کوئی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو سارے نبیوں کے رتبے جدا ہیں، سارے نبیوں کے رتبے سوا ہیں، مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کسی کو اللہ نے شان کلیمی عطا فرمائی کہ اپنے آپ سے کلام کا شرف عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور پہلا فرماتے کہ بعض کو درجوں بے حساب بلندی عطا فرمائی۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس کی شان بتائی جا سکتی تھی کلیمی بتا دی، جس کی شان بتائی جا سکتی تھی مسیحائی بتا دی، لیکن جس کی شان تمہارے ادراک سے ماورا ہو اس کو اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا میٹر، ایسا بیرو میٹر، ایسا پیمانہ ایجاد ہی نہیں کیا جو عظمت مصطفیٰ کی بلندیوں کو ناپ سکے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو بے حساب بلندی عطا فرمائی۔ ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ کیونکہ خود قرآن میں فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ حبیب اپنے پروردگار کے حکم پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، ثابت قدم رہیے، آپ کو کسی فکر اور تردد کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں۔ تو جب زمین پر ہے تو تب بھی نگاہ الوہیت کے سامنے ہے، تو پھر اوپر کیوں بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھروں میں ہوتا ہے نا، ڈرائنگ روم میں ادھر ادھر آئینے لگے ہوتے ہیں، تو کیوں لگائے ہوتے ہیں آپ نے؟ کہ آپ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آئینہ آپ نے لگایا ہوتا ہے۔ مگر جب آپ آئینہ ساز کی دکان پر آئینہ خریدنے جاتے ہیں تو اپنا چہرہ دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ چہرہ دیکھنے کے لیے تو آپ کے گھر میں کئی آئینے ہیں۔ تو نے کہا کہ آئینہ ساز کی دکان پر جب کوئی جاتا ہے تو اپنا چہرہ دیکھنے نہیں جاتا، آئینہ دیکھنے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو اپنے حبیب کو بلایا دنیا پر تو اس لیے بھیجا کہ کائنات اس جمال کو دیکھے، لیکن پھر معراج کی شب اس لیے بلایا
کہ اس شاہکار کو بنانے والا خود اپنے شاہکار کے جمال کو دیکھے، کہ جن کو اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں اور اتنی شانیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، مگر ہمارے ہاں جو معیار عشق مصطفیٰ اب رہ گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ نثر میں، نظم میں فضائل بیان کیے جائیں، آپ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں، نعرے لگائیں، یہ ہمارا معیار ہے۔ اور اب نوٹ پھینکتے ہیں۔ تو جو شاہکار انسانیت حضور نے خود تراشے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو وہ نوٹ نہیں پھینکتے تھے، وہ جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہم نے اس عاشقی کو بہت سستا اور بہت آسان سمجھ لیا، اس لیے ہم دو چار نعروں میں خرید لیتے ہیں، جس کی جیب میں نوٹ ہوں تو کچھ نوٹ پہن کر خرید لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تو جان کا سودا ہے، یہ عشق اتنا سستا نہیں ہے۔ اگر محبوب اتنا معمولی نہیں ہے تو پھر عشق بھی اتنا سستا نہیں ہے، اس کی قیمت بھی بھاری ہوتی ہے۔ تو ہم اسی گوئنگ ہو گئے ہیں، لہذا سال میں دو چار راتیں ایسی گزار لیتے ہیں، پھر فارغ، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، روٹین میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوی فرمائش کرے تو پوری کریں گے، اولاد فرمائش کرے تو پوری کریں گے، اندر سے نفس کی فرمائش ہو تو پوری کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرمائشیں آپ کے سامنے ہو تو ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں کریں گے، اور ہے عاشق، اور ایسے کہ ہماری دارس میں ہم سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بتاؤ، پوری کرتے ہو؟ رسول کے فرامین کو پورا کرتے ہو؟ رسول کی سیرت پر چلتے ہو؟ رسول کی تعلیمات پر چلتے ہو؟ تو وہاں خانہ خالی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو آپ میں سے تو اللہ اسے سدا بہار اور سلامت رکھے، لیکن یہ آسان کام اتنا نہیں ہے، اور اس ہوہا میں اب ہم نے یہ شروع کر دیا، ہاتھ اٹھا کر یہ کر کے کرو، وہ کر کے لہرا کر کرو، اور یہ سب چیزیں ہمارے آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی عظیمت کے میدان میں نہیں ہوتے۔ دوسروں نے تو امریکہ کو بھی تھکا دیا ہے، تھکایا کہ نہیں؟ پوچھو اوباما سے جا کے۔ تو ہم تو نہ جان جائے نہ کچھ جائے، نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور ہیں بڑے عاشق۔ تو ابن سینا جو قزاقستان کے رہنے والے تھے، بہت بڑے فلسفی، حکیم، دانا، ان سے ان کے شاگرد خاص نے کہا کہ شیخ، اس وقت اس دنیا میں آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ،
آپ سے زیادہ حکیم، فلسفی، عالم، دانا کوئی نہیں ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ دھڑا دھڑ بیعت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا شیخ آپ دعویٰ کر کے دیکھیں، آپ سے زیادہ دانا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ خیر شیخ نے سن لی بات۔ تہجد کا وقت آیا اور وہاں -40 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور آج کل کے آپ کی طرح جو ہے وہ ہیٹر اور ایئر کنڈیشن اور یہ ڈرامے تو نہیں تھے۔ تو انہوں نے شاگرد سے کہا کہ بیٹا پانی لے آؤ، وضو کروں، تہجد پڑھنے۔ تو اس شاگرد نے جو نبوت کے دعوے کے مشورے دے رہا تھا کہا کہ شیخ بستر سے نکلنا مشکل ہے، قلفی جمتی ہے۔ خیر اٹھے، انہوں نے وضو کیا، تہجد پڑھا۔ کچھ دیر کے بعد مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آئی، تو لوگ اٹھتے ہیں، پھر رخ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے عزیز، تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرو، لوگ دھڑا دھڑ بیعت کریں گے۔ میرے سب سے قریبی شاگرد تم ہو، تم میرے ڈائریکٹ پکار پر بستر چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، تو نبی تو وہ ہے کہ کئی صدیاں پہلے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کے نمائندے نے صدا دی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور لوگ بستر چھوڑ کر چلے آ رہے ہیں۔ تو عشق یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کوئی سالڈ کام نہیں کر رہے۔ جو دنیا میں ان قوموں کے کام ہیں جو دنیا میں مقام افتخار پر ہیں۔ میں سارے امریکہ میں پھرا ہوں، جہاں جانا ہو، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سارے امریکہ کا میں نے کر لیا، لیکن جہاں جہاں جانا ہوا اہل سنت و جماعت کا مجھے ایک بھی تعلیمی ادارہ نہیں ملا، ایک بھی نہیں ملا۔ مجلس میلاد کی، 11ویں کی، معراج النبی کی بہت ہوتی ہیں، اور دوسروں کے ملے۔ اور آپ نے بچہ حفظ کرنا ہو، حافظ بنانا ہو تو وہاں بھیجو، پیسے بھی دو۔ اگر اس بے حیائی سے بچ کر بچیوں اور بچیوں کو تعلیم دینا ہو تو انہوں نے انتظام کر رکھا ہے، ان کو ہمارے لوگ بھی پیسے دیں گے اور منہ مانگے دیں گے، لیکن پھر بچہ یا بچی سالم نہیں آئیں گے، ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے نا۔ تو کیا ہم نے کوئی ایسا انتظام کیا ہے؟ تو کیا ہم پر لازم نہیں تھا کہ ہم یہاں جب ساری راحتیں، ساری نعمتیں میسر ہیں، تو پھر اپنی اولاد کے دین اور اقدار کی حفاظت کا بھی انتظام کرتے ہیں؟ وہ دوسری طرف سے ہے۔ میں آپ کے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ ابھی 4-5 ہی بندے مجھے ملے ہیں ابھی، کہ جس میں وہ اسکول کی تعلیم دیتے ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اور دینی ماحول میں دے رہے ہیں۔ میں نے بچیوں کو اسکارف پہنے ہوئے، بہترین اسکولنگ پڑھتے ہوئے، بہترین رزلٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔
کہ دین کی تربیت بھی ساتھ دیتے ہیں، دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے یہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو کوئی ایسا معیاری انتظام یہ بھی نہیں کیا کہ حافظ و قاری بنا سکیں۔ تو اب جب مستقبل میں آپ کی ضرورتیں تو پوری ہو جائیں گی، کہ جیسے ہم لوگ جیسے لوگ آتے ہیں چلو الگ ہو جاتا ہے، آپ کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، ہم بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے کوئی انتظام کیا ہے کہ جو ان کے ذہنی سطح پر ان کی زبان میں دین کے پیغام کو پہنچا سکیں اور پہنچائیں اور اقدار کی حفاظت ہو؟ تو مسجدیں ہماری آباد نہ ہوں، صرف مخصوص مواقع کے علاوہ، اور تعلیم اور تربیت کا انتظام ہمارا نہ ہو۔ اس سے آگے جو بہت کرنے کے کام ہیں وہ تو اور مشکل کام ہے، لیکن یہ جو بنیادی کام جو ہر مسلمان پر کرنا فرض عین ہے، یعنی اس کے لیے کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ ضروریات دین کے بارے میں جہالت یا نادانی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ فقیہ، مفتی، عالم ہر ایک نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان تو ہر ایک نے بننا ہے نا، اور مسلمان بننا ہے تو بس اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں تو وہ تو ہر ایک نے کو آنی چاہیے، جاننا چاہیے تمام۔ اور دین کس پر مشتمل ہے؟ دین عقائد پر مشتمل ہے، دین عبادات کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین اخلاقیات کا نام ہے۔ یہ 4 شعبے ہیں دین کے بڑے۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور دینی تربیت کا، تعلیم کا نظام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نماز کے خود عادی بنیں، مائیں عادی بنیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی عادی بنائیں۔ ان کے موٹیویشنز کا یہ عالم ہے کہ ادھر سے موٹیویٹ کر کے وزیرستان تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی یونیورسٹیوں سے یہ تو مدرسوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے، تو ان کی ذہن سازی کی صلاحیت کا یہ عالم ہے، اور ہماری جو بے خبری ہے اس کا عالم یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ پھر ہماری جو بہنیں ہیں اور ان کا حال اور بھی برا ہے۔ کچھ ہمارے میڈیا نے، جو پاکستان کا میڈیا ہے، تو اس نے حد کر دی۔ عامل بابے آ کر بیٹھ گئے اور سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہونے لگے۔ پھر اچانک استخارہ کے نام سے بیٹھ گئے۔ ادھر امریکہ سے آپ نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے 2 4 5 سیکنڈ میں مسئلہ بھی جان لیا، حل بھی کر دیا، کالا پیلا جو بھی ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ استخارہ تو ہم نے کہیں حدیث میں نہیں پڑھا۔ تو اب جا کے استخارے کا ٹائٹل جو ہے QTV سے ہٹایا گیا۔ اب تو پروگرام ہی نہیں ہے، ورنہ بعد میں نام دکھی دلوں کا سہارا رکھا گیا۔
اب نتیجہ یہ ہے کہ ٹیلی فون فلاں چیز کا استخارہ کر لیجئے، فلاں چیز کا استخارہ کر لیجئے، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے انبیاء کے لیے علم کو نہیں مانتے، اب وہ یہاں پورے اخبار کا اشتہار غیب کی باتیں چھاپتے ہیں کہ اب ان کو آ گیا ہے۔ ان کے بڑوں نے تو یہ کہا تھا کہ انبیاء کو بھی غیب کی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ اب ادھر آ کے یہ ہماری جیسی جو مجذوب مخلوق ملی ہے تو انہوں نے یہ دھندا شروع کر دیا، لہذا اس سے بھی شکار ہونے لگے ہمارے لوگ، اور دین کو ہم نے تماشا بنا دیا۔ میں 2002 میں باسٹن میں ایک ڈائلاگ میں آیا تھا، تو وہ سے ہمارا ہوتا ہے ہر چیز میں وہ سوچتے ہیں مذہب کا نام کیوں لیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ your conception of God, your God is almost retired. He is sitting somewhere in the church, and when you offer your weekend praise with some delighted music, He is very pleased. But my Almighty Allah subhanahu wa ta'ala is sending me commandments all the time. Kulla yawmin huwa fi shan. مگر ہمارے لوگوں نے بھی اب ریٹائر کر دیا ہے کہ اب عاملوں نے چلانا ہے بس، لہذا ایسا لگتا ہے کہ بھئی اگر 100 ہیں تو 90 پر جادو ہو گیا اور 10 جو ہے وہ عاملوں نے جادو حل کرنا ہے، نکالنا ہے۔ میں UK گیا تو وہاں جنگ اخبار میں اشتہار پڑھا گجرانوالہ کے عامل بابا کا کہ الو کے پپوٹے کے کالے پھول سے تعویذ لکھا جائے گا اور فیس 50 پاؤنڈ۔ اب مجھے بتایا اس امریکہ نے یا برطانیہ نے کچھ بگاڑا ہمارا؟ یہی کام ہم دیہاتوں میں کرتے تھے وہ لوگ، اور وہاں سے پہنچے تو یہ برطانیہ میں۔ تو یہ علم، یہ جدید دنیا کے تقاضے، یہ صرف آسائشوں کی حد تک سمجھ میں آیا۔ پھر یہ ہوا کہ استخارہ سمجھ میں آیا تو اب کچھ لوگوں نے تو بورڈ لگا دیا استخارہ کرا لیجیے، دکانیں کھل گئی۔ ہمارے کراچی میں بھی شہنشاہ جائیں تو پولوں پر بورڈ لٹک رہے ہیں کہ استخارہ کرائیے، ادھر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ استخارہ تو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ اب ہم سے کہتے ہیں کہ استخارہ کر دیجئے، میں نے کہا اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ تم خود استخارہ کرو، کیونکہ استخارہ کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ کام فرض کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، وہ کرنا ہی کرنا ہے، اور حرام کام کے لیے بھی استخارہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حرام کام کے لیے استخارہ کرے تو ایمان کی بھی رخصت ہے۔ کیا حرام کام کے لیے اللہ کی رہنمائی طلب کی جا سکتی ہے؟ تو استخارہ تو کہتے تھے کہ مباح کام جو کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، مثلا کہیں رشتہ ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، کہیں مکان یا دکان خریدنا ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے، 2-4 جگہ سے آفر آئی ہے تو کسی ایک کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے استخارہ کرو۔ استخارہ کے معنی اللہ سے رہنمائی حاصل کر کے خیر کو جاننا، خیر کو پہچاننا، خیر کو طلب کرنا، خیر کو معلوم کرنا۔ تو حضور نے ایک اپلیکیشن بتائی کہ اس طرح کی اپلیکیشن اللہ کی بارگاہ میں بھیج دو خود، اور وہ یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واسألک من فضلک العظیم، کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کی رہنمائی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میں تیرے عظیم فضل سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں،
اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری عاقبت کے لیے بہتر ہے تو فقدرہ لی، اسے میرے لیے مقدر فرما دے، ثم یسرہ لی، پھر اس کے حصول کو میرے لیے آسان فرما دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں مجھے برکتیں عطا فرما۔ اللہ سے کہو اور اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ مسئلہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میری فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے، میری عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے برا ہے تو فصرف عنی، اسے مجھ سے دور کر دے، وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، ثم قدر لی الخیر حیث کان، پھر اس کے بدلے میں تیری بارگاہ میں جو خیر ہے وہ مقدر فرما دے۔ تو اب فرمایا کہ یہ دعا کرو۔ علماء نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کر اور یہ دعا کرو تاکہ حضوری قلب ہو، پریزنس آف مائنڈ ہو، دل کا کنیکشن رب سے قائم ہو جائے تاکہ سگنل آ سکے۔ تو اب ذرا بندوں کے بعد پیسہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم کیوں وقت لگائیں، کسی کو $50 دو، کسی کو $10 دو، تو وہ کر دے ہماری جگہ۔ تو جب بندہ رب کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو بندگی ہے؟ کسی درجے میں بندگی ہے کہ اللہ کے رسول کہیں کہ تم درخواست کرو، شکستہ دل ہو کر، عاجز ہو کر، بے کس بن کر، بے بس بن کر اس سے مانگو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ آپ کا ہے، آپ کے بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے، تو آپ تو ایک رات تڑپنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ جو 50 یا 500 سے پرچیاں لیتا ہے تو وہ ساری رات آپ کی تڑپتا رہتا ہوگا۔ کھوپڑی کام کر رہی ہے نہیں، اس کو تو ایک پل چین نہیں آتا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے تو رب سے رشتہ جوڑا کہ اللہ سے کنیکشن قائم ہو جائے۔ رسول آئے اس لیے، نبی آئے اس لیے کہ بندے کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، بندے کا رب سے رشتہ جوڑ لیں۔ ہم نے ایجنسی پیدا کر دی اس میں۔ تو خود مانگو۔ اچھا، جب میں بعض بہنوں سے کہتا ہوں تو مارے باندھے، وہ شروع کرتی ہیں، پھر 4-5 دن بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ نے تو بڑا احسان کر دیا، 4 دن دعا مانگ لی۔ تو جو اللہ سے مانگنے سے تھک جائے اس کے قبولیت دعا سے کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل دعاء العبد ما لم یستحسر، اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے بشرطے کہ تھک ہار نہ جائے۔ عرض کیا کہ تھک ہارنا کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ کہے کہ دعوت فانا یستجاب، میں مانگتا رہا، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، رپلائی نہیں آتا، تو پھر تو آپ ڈکٹیٹ کرنے والے ہو گئے نا، عاجز کہاں سے ہوئے کہ ہم نے بھیج دیا تو میسج آتا کیوں نہیں ہے؟ تو بندگی تو نام ہے کہ اس کے سپرد کر دو۔
وہ مالک ہے، وہ مختار ہے. ہم اپنے برے بھلے کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے. اس سے اور یہ رب کا کیا کم احسان ہے کہ کسی بندے کو اپنے در کا منگتا بنا دے، اپنے در کا گداگر بنا دے. یہ تو بندگی کی معراج ہے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تیار نہیں ہے تو کیا بندگی ہے؟ میں آپ کو اگر حضور کی دعائیں سناؤں نا اللہ کے رسول کی، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بشرطے کہ ہم پر اثر ہو. پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا جی. اچھا ہونا کیا چاہیے؟ جو حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ بابا آئے گا خواب میں تو آپ کو بتا دے، تو حدیث میں نہیں ہے. بعض علماء نے بتایا کہ بھی سرخ یا سیاہ جائے تو نیگیٹو سمجھو، سفید ہرا جائے تو پازیٹیو سمجھو. حدیث میں یہ بھی نہیں ہے، یہ تجربات ہیں. اصل جو روح ہے اس کی وہ یہ ہے کہ القلب بین اصبع الرحمن، کہ دل اللہ کی انگشت قدرت کے درمیان ہے. یصرفہ کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دیتا ہے. تو اس سے تم مانگو 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 مانگو. جب دل کو قرار آ جائے کہ میں نے مانگنے کا حق ادا کر دیا، پھر جس بات پر دل جم جائے اس کو کر دو اللہ کے توکل پر. پھر وہ تو اس کی توفیق عطا فرمائے گا، اسباب کو سازگار فرمائے گا. تو بشرطے کہ بندگی کا قرینہ ہمیں آ جائے. جس آقا کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں وہ ان انسانوں کو جن کی پیشانیاں سورج کے سامنے سجدہ ریز تھیں، ستاروں کے سامنے سجدہ ریز تھیں، آگ کے سامنے سجدہ ریز تھیں، اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان کو ذلت اور قار مذلت اور پستی سے اٹھایا اور معبود کی بارگاہ میں چھپایا. یہ بندگی ہے جو حضور نے سکھائی ہے، اور اس بندگی کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ ہمارا تعلق قلبی اللہ کی ذات سے قائم ہو جائے. حضور کی دعا کی تھی، کیا تھی؟ تعلیم امت کے لیے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ برحمتک من نقمتک، کہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رحمت کی آغوش میں آتا ہوں. اللہم لا ملجا منک الا الیک، کہ یا اللہ تیری پکڑ، تیری گرفت، تیرے حساب کتاب، تیرے عذاب، تیری ناراضگی سے پناہ کی جگہ کوئی بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہے تو خود تیری ہی ذات ہے. یہ حضور نے تعلق سکھایا بندے کا رب سے. ایک بزرگ حج پہ گئے، عرفات میں تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو کوئی غیبی ندائی کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے. تو کسی نوجوان نے کہا کہ بابا حاضری قبول نہیں ہے تو کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو 70 سال سے آ رہا ہوں
اور ہر بار یہ جواب ملتا ہے. کہا کہ کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا پھر کس کے پاس جاؤ؟ اگر کوئی امان کوئی پناہ مل سکتی ہے تو وہ تو اسی رب کی بارگاہ میں ملے گی. جب اس حقیقت کو پایا تو غیب سے ندا آئی کہ تیرا یہ حج بھی اور پچھلے بھی سارے حج قبول ہو گئے. تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں، مہربانی کرو، اور یہاں دنیا کی راحتیں مل گئی ہیں جو اپنے ملک میں آپ کو نہیں مل رہی تھی. اللہ تعالیٰ اور نصیب کرے آپ کو، اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا نصیب کرے، لیکن دین کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے. دین کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، اعمال کو بچاؤ، اخلاق کو بچاؤ، اور رب سے رشتہ بناؤ، جس کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے وسیلے سے رب سے رشتہ جوڑو. یہی میرا پیغام ہے. وما علی الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں لاکھوں سلام. جس کی ہر دور میں دی گئی تھی خبر، جس کی ہر دور میں دی گئی تھی خبر. ہر نبی کی بشارت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.
میں ہدایت پہ تشریف رکھیے. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ